آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ، بونڈائی ساحل پر یہودیوں کے تہوار کے دوران اندھا دھند فائرنگ، ہلاک افراد کی تعداد 15 ہو گئی، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 42 زخمی، حملہ آور باپ بیٹا نکلے، 50 سال کا ملزم فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا، بیٹا شدید زخمی حالت میں گرفتار، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد، پولیس کا دہشت گردوں کے گھر پر چھاپا، ثبوت قبضے میں لے لیے، ہلاک ملزم کے پاس آتشی اسلحے کا لائسنس تھا، واقعے کی مکمل تحقیقات ہوں گی، پولیس کمشنر کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ مسلمان شخص کی بہادری، حملہ آور کو دبوچ کر کئی زندگیاں بچا لی، شناخت احمد کے نام سے ہوئی، 43 سال کا پھل فروش ہیرو بن گیا، حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش کے دوران 2 گولیاں لگی، حالت خطرے سے باہر ہے، آسٹریلوی وزیر اعظم کی احمد کو شاباش، کہا واقعہ دہشت گردی ہے، تقسیم، تشدد اور نفرت کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے، مکمل تحقیقات اور تمام کمیونٹیز کو تحفظ فراہم کرنے کا عزم۔ بھارت، افغانستان اور اسرائیلی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب، سڈنی واقعے کو پاکستان سے جوڑ کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی، حملہ آور قرار دیا جانے والا نوید اکرم منظر عام پر آ گیا، کہا دوست نے بتایا کہ میری تصویر وائرل ہے، مجھے حملہ آور قرار دیا جا رہا ہے، اتنے خطرناک واقعے سے میرا نام جوڑنا میرے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، میرا تعلق نیو ساؤتھ ویل سے ہے، واقعے نے ایک بار پھر بھارت، افغانستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سڈنی حملے کو خوفناک قرار دے دیا، واقعے کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار، حملہ آور پر قابو پانے والے احمد کی تعریف، کہا انتہائی بہادر شخص نے شوٹر کو پکڑا اور بہت سی جانیں بچائیں، وہ قابل احترام ہے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی بولے، آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا وہ دل دہلا دینے والا ہے، نفرت اور تقسیم کے خلاف عالمی سطح پر اقدامات ضروری ہیں، واقعے کے بعد نیو یارک پولیس الرٹ، سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ سڈنی حملے پر پاکستان سمیت عالمی برادری کا شدید رد عمل، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت، آسٹریلوی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں سڈنی میں صفاقانہ اور مہلک حملے سے خوفزدہ ہیں، دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا میں مقیم مسلم کمیونٹی کی بھی واقعے کی شدید مذمت، برطانیہ، کینیڈا، یورپی یونین، قطر اور سعودی عرب کا اظہار افسوس۔ خطے میں دہشت گردوں کو کیسے لگام دی جائے، تہران میں بڑی بیٹھک، پاکستان، چین، روس، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے نمائندوں کی شرکت، طالبان رجیم کی ڈٹائی، شرکت سے انکار، پاکستان نے دہشت گردی کے خطرات کا سنجیدگی سے تدارک ناگزیر قرار دیا، کہا افغانستان میں استحکام پورے خطے کے مفاد میں ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا ہمسایہ ممالک کی مشاورت سے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر زور، کہا پاک افغانستان کشیدگی سے تہران بھی متاثر ہوگا، مسئلے کا حل ہمسایہ ممالک ہی پیش کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فتح الہندوستان پر بھی زمین تنگ، خاران میں ایس ایچ او کو شہید کرنے والے 3 دہشت گرد گرفتار، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا رواں سال بلوچستان میں 78,000 آپریشنز میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، پریس کانفرنس میں گرفتار دہشت گردوں کے بیانات بھی دکھائے گئے۔ کرپٹو کو کنٹرول نہیں ریگولیٹ کر رہے ہیں، نئے فریم ورک سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روک دی، پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب کی پریس کانفرنس، بولے اکاؤنٹ ہولڈرز کی شناخت معلوم ہو سکے گی، پاکستان کرپٹو اپنانے والے دنیا کے پہلے 3 ممالک میں شامل ہو گیا، 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں، بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم، پہلے ریگولیشنز بنانے والا ملک $100 ٹریلین کی مارکیٹ میں لیڈ کرے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ، M4 فیصل آباد سے ملتان، M5 ملتان سے روہڑی اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی، فضائی آلودگی کی شرح بھی کم نہ ہو سکی، رحیم یار خان، رائیون، فیصل آباد اور شیخ عبرہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز، لاہور 253 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر،
بالائی علاقوں میں موتیوں کی برسات، سوات کی مہوڈن جھیل اور اطراف میں برفباری، نظارے نکھر گئے۔ ملک بھر میں سال کی آخری انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی۔ 7 روزہ مہم کے دوران 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں قادری ہاؤس سے گرفتار 9 ملزمان جرائم میں ملوث نکلے۔ 3 انتہائی اہم کارندے اور 3 شوٹرز بھی شامل۔ تعلق بھتہ خور نیٹ ورک وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیا واری سے ہے۔ کارروائی گرفتار بھتہ خور کی نشاندہی پر کی گئی۔ ایس ایس پی ڈاکٹر عمران کی پریس کانفرنس، کسی جماعت کے سربراہ کو حراست میں لینے کی تردید۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کا بہیمانہ قتل، مفرور ملزم شمریز پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم نے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ بیوی اور بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ رچایا، ڈی ایس پی خود قاتل نکلا۔ 10 مرلے کا پلاٹ پیاروں کے قتل کی وجہ بنایا۔ لاہور پولیس کے مطابق ملزم عثمان حیدر نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ پہلی بیوی سے پلاٹ لے کر فروخت کر دیا، جس پر جھگڑا ہوا جو بھیانک واردات تک جا پہنچا۔ کراچی میں حسن اسکوائر کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، شناخت 25 سال کے حسین کے نام سے ہوئی، دوسرا شدید زخمی۔ مائل کلاچی روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار، وزراء اور میئر کے ہمراہ دورہ، تعمیراتی کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کورنگی کازوے، شاہراہ بھٹو ریڈ لائن سمیت دیگر منصوبوں کا معائنہ، ٹریفک مسائل کے حل کے لیے انفراسٹرکچر ناگزیر قرار۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 9 شکارپور میں ضمنی الیکشن، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز دورانی 73,554 ووٹ لے کر کامیاب، جے یو آئی کے رشد اللہ شاہ دوسرے نمبر پر رہے۔ موبائل فونز کی اسمگلنگ روکنے کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی، تاجروں کے مطابق گندے دھندے میں کراچی ایئرپورٹ سر فہرست، قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان، مقامی انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی کے لیے ڈیوٹی میں کمی کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، رفح، خان یونس اور غزہ سٹی میں بمباری، گاڑی پر ڈرون حملے میں القسام بریگیڈ کے نائب سربراہ 5 ساتھیوں سمیت شہید، 25 فلسطینی زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ثالث صہیونی ریاست سے جواب طلب کرے، خلیل الحیہ کا مطالبہ۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں، امریکہ اور یوکرینی وفود کی برلن میں 4 سے 5 گھنٹے طویل بیٹھک، بیان جاری نہیں کیا گیا، فریقین کل دوبارہ ملیں گے۔ نیو یارک میں پی ایس ایل کا تاریخ ساز روڈ شو، قومی ترانے کی دھن سے جھلملاتی تقریب کا آغاز، آئمہ بیگ اور علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا۔ پاکستان سپر لیگ کے 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے ہوگا آغاز، ٹائٹل فائٹ 3 مئی کو ہوگی۔ میچز پہلی بار فیصل آباد میں بھی کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی کو دوبارہ بنائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی گفتگو، کرکٹ لیجنڈز کی شرکت نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ لاہور کے جیلانی پارک میں رنگوں کا جادو بکھر گیا، گل داودو کی نمائش شہریوں کے لیے مسرتوں کا پیام بن گئی۔ 200 سے زائد مختلف اقسام کے پھول ہر ایک کی توجہ کا مرکز، سیلفیز بنا کر عوام نے نمائش کو یادگار بنا لیا۔ اور کراچی کی این ای ڈی یونیورسٹی کا بڑا کارنامہ، طلباء اور اساتذہ نے ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کار تیار کر لی۔